السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت امام حسین سماعت فرمائیے۔ حسین کون ہے؟ حسین کس کا نام ہے؟ یہ منقبت ہمیں بتلاتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہنا چاہتا ہے، حسین نام ہے تنویر حسن فطرت کا، حسین نام ہے تنویر حسن فطرت کا، حسین نام ہے تزئین آدمیت کا، حسین نام ہے ایمان افروز رحمت کا، حسین نام ہے پیمانہ صداقت کا، حسین نام ہے قرآن کی ہدایت کا، حسین نام ہے تحریک استقامت کا، حسین نام ہے عکس روح پیمبر کا، حسین نام ہے تسکین قلب حیدر کا، حسین نام ہے زہرا کے ایک گل تر کا، حسین نام ہے ہم افتقار شبر کا، حسین کی شان کرم کو حسین کہتے ہیں، خدا کی شان کرم کو حسین کہتے ہیں، شعور لوح و قلم کو حسین کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، حسین نام ہے مفہوم روح قرآن کا، حسین نام ہے توقیر دین و ایمان کا، حسین نام ہے معراج فہم انسان کا، حسین نام ہے اسلام کے نگہباں کا، حسن و جمال جمال خلق نبی کو حسین کہتے ہیں، جمال خلق نبی کو حسین کہتے ہیں، کمال رعب علی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین نام ہے روح رواں جرأت کا، حسین نام ہے سر چشمہ ہدایت کا، حسین نام ہے میزان علم و حکمت کا، حسین نام ہے سرمایہ شہادت کا، حسین بن گئے قلب و ضمیر کی آواز، جہاں عشق میں رب قدیر کی آواز۔ الحمدللہ الحمدللہ لبع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنذرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ رجس کو دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف اور منزہ فرما دے۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تمہیں ایک وقت دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ سرگوشیاں کی تھیں، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ پہلی مرتبہ جب کچھ بات آپ کو کہی گئی تب پہلی مرتبہ آپ غمزدہ ہو گئیں، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ کچھ بات آپ سے کہی گئی تب آپ ہنسنے لگی۔ اے فاطمہ، آپ مجھے اس کا جواب بتلا دیجئے، وجہ کیا ہے؟ تب بی بی فاطمہ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ام عائشہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھائی ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں گی۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اصرار کرتی ہیں اور ان سے فرماتی ہیں کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہیں رہے، حضور اکرم بھی وفات پا چکے ہیں، اب تو تمہیں بتا دینا چاہیے، اب تو تمہیں بتلا دینا چاہیے۔ چنانچہ بی بی فاطمہ الزہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں کہ یاد رکھو، ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت آخر حضور کا قریب تھا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، مجھے اپنے پاس بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کچھ سرگوشیاں کی تھیں۔ وہ سرگوشیاں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ جبریل ہر مرتبہ قرآن کا دورہ
میرے ساتھ ایک مرتبہ ہر سال میں کرتا ہے، لیکن اس سال جبریل نے قرآن کا دورہ میرے ساتھ 2 مرتبہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس بات کو سنا تب میں غمزدہ ہو گئی۔ چنانچہ پھر بی بی عائشہ نے پوچھا تو آپ کس بات پر مسکرائیں؟ آپ ایسی کون سی بات جو آپ نے سنی جس کو آپ سن کر کھل اٹھیں؟ آپ کے چہرے پر مسرتیں نازل ہو گئیں۔ چنانچہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اس سال جانے والا ہوں، لیکن تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اہل بیت میں میرے بعد سب سے پہلے تم ملاقات کرو گے۔ چنانچہ قانون کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا اس دار فانی کو کوچ فرما گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم بی بی فاطمہ کے تعلق سے ایک اشکال ہمارے سامنے گھومتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے ایک اشکال کا میں آپ کے سامنے ازالہ فرماؤں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بی بی فاطمہ کا جب وقت آخر آیا، آپ کو جب دفن کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تب حضرت ابو ہریرہ نے زمین سے کہا کہ اے قبر تو اس بات کو یاد رکھ، اے قبر تو اس بات کو یاد رکھ، تیرے اندر کون سمو رہا ہے، تیرے اندر کون سی شخصیت جانے والی ہے۔ چنانچہ زمین نے جواب دیا میں کسی شخصیت کو نہیں جانتی، میں کسی کے مقام کو نہیں جانتی، میرے پاس اگر میرے پاس کچھ میزان ہے تو وہ نامہ اعمال کے میزان ہے، اگر میرے پاس کچھ میزان ہے تو وہ میرے پاس کسی کے نامہ اعمال ہے، اس کے میزان کے تعلق سے میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہوں، اس کے نامہ اعمال کے تعلق سے میں اس پر سختی سے پیش آتی ہوں، میرے پاس منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کی اکثر علماء کرام کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں اہمیت نہیں ہے؟ لوگ اس بات کو بتلاتے ہیں اس حدیث کی کیوں اہمیت نہیں ہے؟ اس حدیث کی اس وجہ سے اہمیت نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے مقام کو اس حدیث میں گھٹایا گیا ہے، اس حدیث میں بی بی فاطمہ کے مقام کو کمتر بتلایا گیا ہے۔ ارے کون بی بی فاطمہ؟ آپ بی بی فاطمہ کو نہیں جانتے، بی بی فاطمہ الزہرا سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کی بنیاد رکھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے آدمی تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبض کی ہے۔ صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کی روح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قبض کی ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ جسے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے اپنا نور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اپنا محبوب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اپنا رسول کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے رسولوں کا سردار کہتا ہے، اس کی بھی روح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لی۔ اگر کسی کی روح اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی روح۔ تب بی بی فاطمہ کے تعلق سے ایسی باتیں کیسی کہی جائیں گی؟ یہ باتیں بی بی فاطمہ کے مقام کو نیچا دکھاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کا مقام و مرتبہ، بی بی فاطمہ کی عظمت، بی بی فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اس تک سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری ذہنیت بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک خاصیت کی بات بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ مہینے میں کچھ وقت تکلیف زدہ رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی بیٹی کو اس تکلیف سے پاک رکھا ہے۔ چنانچہ بی بی فاطمہ الزہرا کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، وفات سے کچھ وقت پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، اگر میرا وقت آخر آ جائے، اگر ایسی کچھ انہونی اگر سرزد ہو جائے، تب تم ایک کام کرنا، سب سے رات کے تاریک وقت میں میرے جنازے کو لے کر جانا، تاکہ کسی کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے اور میرے جنازے کے اوپر کچھ
اون کی لکڑیاں وغیرہ ڈال دینا، ناریل کی یا کھجور کی چھالیں وغیرہ میرے جنازے کے اوپر ڈال دینا تاکہ کوئی میرے جسم کی حیت تک نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ اور کچھ باتیں بی بی فاطمہ نے فرمائیں، اور بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ علی میرے لخت جگر کو کبھی ہاتھ مت لگانا، میرے امام حسین کو کبھی مارنا مت، اے علی، اور میں آپ سے ایک آخری وصیت کرتی ہوں، فلاں تابدان میں کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں، کچھ چٹھی ہے، اس چٹھی کو جب مجھے قبر میں اتارا جائے تب اس چٹھی کو میرے سینے پر رکھ دینا۔ چنانچہ بی بی فاطمہ نے جب حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی سے کہا کہ اس چٹھی کو تم میرے سینے پر رکھ دینا، اس کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالنا، اس کے بعد تم مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت علی نے پوچھا کہ اس چٹھی میں ایسی کون سی خاص بات ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے، ایسی کون سی عجیب بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس چٹھی کو میرے سینے پر رکھ کر مجھے دفن کر دینا، ایسی کون سی خصوصیت کی بات ہے؟ چنانچہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ راز میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس راز کا واقف حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس بات کے راز کو میں اپنے اندر سما کے رکھوں گی۔ تب حضرت علی نے بہت اصرار کیا، حضرت علی نے زور دیا اس بات پر۔ جب حضرت علی نے بہت زیادہ اصرار کیا تب بی بی فاطمہ نے فرمایا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، جب آپ کا رشتہ میرے پاس آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رشتہ لے کر میرے پاس جب تشریف لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا رشتہ لے کر میرے پاس تشریف لائے تھے، حضور نے کہا کہ بیٹی فاطمہ آپ کا نکاح میں نے علی سے 400 مسقال کے عوض آپ کا نکاح میں نے علی سے آپ کا نکاح طے کیا ہے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تب میں نے فرمایا کہ بے شک میری رائے میں نے حضرت علی کو قبول فرمایا، لیکن میں اس مہر سے متفق نہیں ہوں، میں اس مہر سے موافقت نہیں رکھتی۔ آپ نے جو 450 یا 400 مسقال جو رکھا ہے اس بات سے میں مطابعت نہیں رکھتی، میں اس بات سے اختلاف رکھتی ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتلاؤ تمہیں کس چیز کی مہر چاہیے، مہر کیا چاہیے آپ کو، مہر کس چیز کی طلب ہے، مہر میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تب بی بی فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے میرے کالی کملی والے بابا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی دو جہاں، اے سلطان دو جہاں، میں جب سے پیدا ہوئی ہوں ہر مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، ہر مرتبہ آپ کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہیں، اور آپ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یا رسول اللہ، میں اس بات کو دیکھ کر بے چین ہوتی ہوں، میں اس بات کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہوں، مجھے اس بات کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ کب تک آپ اس طریقے سے روتے رہیں گے، کب تک آپ اس طریقے سے اپنی آنکھوں کو تکلیف دیتے رہیں گے، کب تک آپ اس تکلیف میں ملوث رہیں گے؟ میں آپ کی اس تکلیف کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی تم کی اس تکلیف کو کس طریقے سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تب بی بی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ہمیشہ آپ کو جب دیکھا ہے آپ اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ اطاعت ہے، میری یہ مرضی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جس امت کے لیے روتے ہیں، جس امت کے لیے آپ آنسو بہاتے ہیں، جس امت کے لیے آپ فکر مند ہیں، جس امت کے لیے آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، جس امت کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، جس امت کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی، جس امت کے لیے آپ نے پتھر کھائے، جس امت کے لیے آپ نے تکلیفوں کو برداشت کیا، جس امت کے لیے آپ نے اپنے سراپا وجود کو خون سے سرسبز و شاداب کر دیا، یا رسول اللہ، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے والد پدر، میں اسی امت کی بخشش کی خواہش مند ہوں، میں اسی امت کی بخشش کی طلبگار ہوں، آپ میرا مہر امت محمدیہ کی بخشش فرما دیجئے۔ میرا مہر یہ ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ کی بخشش میرا مہر ہونا چاہیے، اس کے سوا میں آپ کی کسی بات پر رضامند نہیں ہوں۔
چنانچہ جب بی بی فاطمہ نے یہ بات کہی فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. جبریل علیہ السلام تشریف لا کر جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے خلاق کائنات، اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کی اور بی بی فاطمہ کی جوڑی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی کو زیادہ دیر دور رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی، آپ کی دختر نیک اختر، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کے دل کا چین، آپ کے دل کا سکون کی اس خواہش کو منظور کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تختی پر اپنا وعدہ لکھ فرما دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ کی بات کو مان لیا ہے، آپ کی بیٹی کی اس بات کو مان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تختی پر یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ امت محمدیہ کی تمام کی بخشش کر دی جائے گی. چنانچہ علی، میں اسی تختی کی آپ سے گفتگو کر رہی تھی. جب میرا وقت آخر آ جائے آپ اس تختی کو میرے سینے پر رکھ دینا. دیکھیے حضرات، یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے. یہ اہل بیت ہے جو ہمیشہ اپنا نہیں سوچا کرتے تھے. یہ اہل بیت ہے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے باپ کے معاملات میں دخل اندازی دی جائے. یہ اہل بیت ہے، ان کو اپنے والد بزرگوار کی امت کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہ اہل بیت ہے ہمارے پاس. یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہے جو بیٹا زہر کھا کے مر رہا ہے، ایک بیٹا جنگ میں مر رہا ہے. اور دیکھیے اہل بیت کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، اپنی امت کی بخشش کرواتے پھر رہی ہیں. اہل بیت اسے کہا جاتا ہے. اہل بیت سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تب اسے دیکھ لینا چاہیے کہ تم کس شخصیات سے بغض کر رہے ہو. یہ وہ اللہ والے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. سنانچہ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.